بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ آج بتانا ہے، آج خاص طور سے قربانی کے احکام تو قریب کچھ بتا چکے ہیں، اس میں ایام تشریق، مسائل تکبیر تشریق، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا واجب ہے۔ نماز کے بعد فوراً تکبیر کہنا چاہیے، اگر امام بھول جائے تو مقتدی یاد دلا دیں۔ نیز عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہنا چاہیے۔ تنہا نماز پڑھنے والے کو، مسافر کو بھی تکبیر کہنا چاہیے۔ عورتوں کو تکبیر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تکبیر واجب ہے، تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور یہ کہ قربانی کے مسائل میں ابھی بہت سے ایسے مسائل آ رہے ہیں غلام محمد قادیانی کی طرف سے، اس سے بچنا بے حد ہم لوگ کو ضروری ہے۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نفلی قربانی بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے ایک دمبا ذبح کیا، اب پوری امت کے نام سے کو ثواب پہنچا دیا کہ جو میری امت کے لوگ قربانی نہیں کر سکے، یا اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ تو یہ تو جائز ہے کہ اپنی قربانی پہلے واجب ادا کر لے، اور نفلی قربانی میں چاہے تو سب کو ثواب پہنچا دے، پورے گھر والوں کو۔ گھر میں اگر کوئی ایک ذمہ دار قربانی کر لیا اپنے نام سے، جس پر قربانی واجب تھی، ان لوگوں نے اپنے اپنے نام سے قربانی کر لیا، یا گھر میں کسی پر واجب نہیں ہے، قربانی واجب ہی نہیں ہے، تو جائز ہے کہ قربانی کا ثواب سب کو پہنچا دے۔ لیکن جس پر واجب ہے، جس پر واجب ہے، تو اس کو پہلے اپنی قربانی کرنی ضروری ہے، اور تب اس کا خیال رکھنا ہے کہ اوروں کے نام سے یا کہ اصال ثواب کے لیے سب کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، لیکن اپنی قربانی واجب پہلے ضروری ہے۔ پھر غلام محمد قادیانی کے ماننے والے کچھ لوگوں نے ایسا بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس سے ہم لوگ کو بچنا ضروری ہے۔ وہ غلام محمد قادیانی کا ماننے والا کافر ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قربانی میں بڑے جانور میں بھی عقیقہ شامل کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن عقیقہ کا، اصال ثواب کا شامل کرنا صحیح ہے۔ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے شیطان، تو شیطان تو یہ چاہتا ہے قربانی کرے ہی نہ، خناس چاہتا ہے کہ اس کی قربانی کو خراب کر دیں۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ مسائل اچھے علماء سے پوچھیں، اہل حق علماء سے پوچھیں۔ جیسے ضرورت پڑے تو ہمارا شریعہ اپنے بہار میں ہے، یو پی والے کے لیے دارالعلوم ہے، دیوبند ہے، تو اچھے علماء سے مسائل پوچھنا چاہیے تاکہ آدمی کی قربانی خراب نہ ہو۔ تو بہت سے ایسے مسائل ابھی آ رہے ہیں جو نہیں آنی چاہیے۔ اس طریقے سے قربانی میں اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ دل سے قربانی کرے، اور یہ سب حدیث میں اس کی بہت ہے، پوری تفصیل میں نہیں جانا ہے، اتنا یاد رکھنا ہے کہ حدیث کی 9 قسمیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے وہ بھی حدیث ہے، اور جو کیے وہ بھی حدیث ہے۔
اور جس کو کرتے صحابہ کو دیکھا خاموش ہو گئے وہ بھی حدیث ہے. ایسے ہی صحابہ جس کام کو کیے وہ بھی حدیث ہے. جس کو کرتے دیکھا کسی صحابی کو خاموش ہے وہ بھی حدیث ہے. جو کہا وہ بھی حدیث ہے. جو کیا وہ بھی حدیث ہے. جو کسی صحابہ کو کرتے دیکھا وہ بھی حدیث ہے. تابعین نے جو کام کیے وہ بھی حدیث ہے. کسی تابعین کو کرتے دیکھا وہ بھی حدیث ہے. اور تابعین کو کیے جو خود کہے یا کیے یا کسی کو کرتے دیکھا تابعین نے تو وہ بھی حدیث ہے. تو حدیث کی 9 قسمیں ہیں، یعنی بہت تفصیل ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ میری سنت پر عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. علیکم بحدیثی و حدیث و خلفاء راشدین نہیں فرمایا. پھر فرمایا کہ اصحابی النجوم کلہم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، کسی کی اقتداء کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ صحابہ کی اقتداء کرنا چاہیے. صحابہ مدینے میں 10 سال تک قربانی کیے ہیں، اور سب تفصیل موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. اس لیے ابھی جو غلام قادیانی کی طرف سے بہت سے نئے فتوے آ رہے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو خاص طور سے بچنا چاہیے. موبائل میں ایسی ایسی باتیں آ رہی ہیں جو سب کی تقریر نہیں سننی چاہیے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اپنے قربانی کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.